بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم۔ آج جی رات کو کل لیٹ نائٹ حلف بھی ہو گیا، دھمکیاں بھی آپ نے سنی ہوں گی نون لیگ کی، اور اس کے متعلق بھی بات چیت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آج وزیر اعظم صاحب نے خطاب بھی کیا، راز دفن ہے سینے میں، یہ ہے نا وہ ہے، تو ادھر ہے تو ادھر ہے۔ تو اس کا کیا مسئلہ تھا، اور جو نون لیگ اور شین مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ شین میں چل رہی ہے، کچھ اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو پہلے تو جی بات کرتے ہیں جو پنجاب میں حلف اٹھا لیا گیا، وہی ایز یوزول جو امید تھی کہ جی اپنے گورنر صاحب جو ہیں وہ بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، حالانکہ پہلے بھی جو ہے نا وہ ہوتی رہی ہیں، جو حلف برداریاں ہوتی رہی ہیں وہ سارے دیکھتے بھی رہے ہیں، گورنمنٹ کس کی بھی رہی ہے، سارے کرتے رہے ہیں ایک دوسرے کی بھی حلف برداریاں جو ہیں، وہ بے شک مشرف صاحب کے انڈر حلف اوتھ لیا ہو، بے شک زرداری صاحب کے انڈر جو ہے نا وہ نون لیگ نے اوتھ لیا ہو، یہ سب چلتے رہے ہیں، پارٹیوں کی مخالفت رہتی ہے، لیکن اس طرح کی جو وہ چھوٹی حرکتیں ہوتی ہیں یہ پہلے اس طرح کے اس لیول پہ نہیں دیکھنے کو ملی۔ تو مبارک ہو، یہ بھی ایک ریکارڈ لگا دیا، جیسے حمزہ شہباز صاحب نے 8.5 گھنٹے کا وزیر اعلیٰ ہونے کا لگایا، اب یہ بھی انہوں نے اپنی حرکتوں سے لگا لیا۔ بس اس کا ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کا جو امیج ہے وہ ایک اچھا نہیں جاتا، میسج اچھا نہیں جاتا۔ تو باقی حلف لیا ہو تو گیا، آپ کے پاس کوئی دوسرا حل تو نہیں ہے اس حلف کو روکنے کا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اب جس طرح کی چل رہی ہیں بہت افسوسناک ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں تو ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں پہلے میں بھی کہا تھا کہ کیا پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کیا ایک ہی سٹیج پہ ہے؟ تو آج لوگ کہتے ہیں جی زرداری صاحب نے جو ہے نا نون لیگ کے ساتھ ایسے کر دیا ویسے کر دیا، ایک زرداری سب پہ بھاری، پی ٹی آئی والے بھی، اور وہ طنز میں اور مذاق میں چل رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، یہ ہو رہا ہے جی وہ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہ آخر میں لوگوں کو سمجھ لگے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ اب آ جائیں جی جو قومی اسمبلی میں جو ہے نا سپیچ کی اور جو ہے نا وہ یقین دہانیاں کرائی جا رہی تھی، جی ہم نے ایسے نہیں کیا، مجبوری ہو گئی، اور پھر ایک صدر صاحب کا بیان عارف الوی صاحب کا کہ ہم جو ہے نا وزیر اعلیٰ صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں کہیں گے۔ یہ ایک دیکھنے میں سننے میں بہت چھوٹی خبر ہے۔ آپ دیکھیں کہ خان صاحب جو ان کو ایک منٹ برداشت نہیں کرنے کو تیار، ان کا پارٹی کا بندہ ہے، ان کا صدر، پی ٹی آئی کا صدر، کہ جی ہم آپ سے جو ہے نا وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں کہیں گے۔ تو سوچنے کی بات ہے نا کہ کیوں؟ کیا عارف الوی صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل گئے ہیں؟ تو جس طرح کے پہلے پروپوگیٹ کیا جا رہا تھا جی وہ پرویز الہی صاحب کی بات ہوگی، یہ وہ ہوگی، سب فتنے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ککھ نہیں ہوا۔ تو وہ اسی طرح یہ بھی ایک سوال ایک ذہن میں آتا نا۔ تو مین جو نظر آ رہا ہے بظاہر جس طرح خان صاحب کی مقبولیت اور سسٹم پہ گرپ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس جملے کے متعلق بھی ہم یہی کہیں گے کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے، پوری دال ہی کالی ہے۔ اس سے ایسے لگتا ہے کہ کچھ دن کے اندر اندر، مطلب 8 10 12 14 دن کے اندر اندر کچھ تو ایسا کیا جا رہا ہے کہ یا شہباز شریف صاحب کسی بھی طریقے سے ریزائن کر کے جائیں گے، یا کسی بھی طریقے سے ان کو سیک کیا جائے گا، یا پارٹیز ان کو ساتھ چھوڑ کے جائیں گی اور وہ خود استعفیٰ دیں گے اور خان صاحب واپس آئیں گے۔ تو بہت آپ کو پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ بہت تیزی سے کل کے بعد سے بہت تیزی سے آپ کو حالات میں چینجز نظر آئیں گی، استعفے نظر آئیں گے، پوسٹنگ نظر آئیں گی۔ اور خان صاحب نے یہ، آپ دیکھیں نارملی خان صاحب کا یہ طریقہ نہیں تھا پی ٹی آئی کا، لیکن یہ طریقہ بھی کیوں جو ہے نا وہ اڈاپٹ کیا گیا، وہ اس طریقے سے اس وجہ سے اڈاپٹ کیا گیا کہ ایک تو جو زیادتیاں کی ہیں اس کو جو ہے نا وہ اس کا کردار جو ہے نا ان کو سزا دی جائے۔ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، گورنمنٹ میں ہونے سے پہلے بھی ان کے ہوتی رہی، ان کو تو کچھ نہیں ہوا، ان کو تو نہیں کچھ کیا گیا۔ تو اب کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا نا کہ اب کیوں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس لیے، اور اس کا جواب یہ ہے جی کہ اب خان صاحب یہ چیزیں کرنے کے بعد ایک پریشر جنریٹ کر رہے ہیں، جو کہ ہو بھی رہا اور ہوگا بھی آگے چل کے، کہ وہ بیوروکریسی، وہ لوگ جو آگے ان کے ساتھ مل کے یہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں یا کبھی آئندہ کبھی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے خلاف جب تک ان کی گورنمنٹ نہیں آتی، ان کو روکنے کے لیے، ان میں ڈر پیدا کرنے کے لیے خان صاحب نے یہ کام کیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں بڑا کامیاب جو ہے نا وہ آپریشن جا رہا ہے خان صاحب کا ڈر پیدا کرنے کا۔ تو یہ ایک چیز بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے اندر اندر تو آپ کو نظر آئے گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب تو گئے جیسے، جس کو ہم نے ایک مثال دی تھی کہ ایک نالا تو شلوار کا کھچ گیا، ابھی اس پیرائے میں ہی آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو ان کی حکومتی جو پی ڈی ایم کی شلوار ہے وہ بھی گرتی نظر آئے گی، اور بہت سارے اتحادی چھوڑ کے جانے کا فساد۔ اب حالات پہ نظر رکھیں، جب آپ کو یہ چیزیں ٹوٹتی پھاٹتی مخالفت میں بیان آنے شروع ہوں گے تو بڑا کلیئر ہو جائے گا
کہ کیا ہو رہا ہے. اور ایک میرا ایک ساتھی رائے ہے, خیال ہے کہ اب جو پی ایم ایل این کی سچویشن بن گئی ہے, جتنی گرپ پی ایم ایل این میں شہباز شریف نے بنا لی ہے, اور جیسے وہ نواز شریف کے فیصلوں کے خلاف, مریم کے فیصلوں کے خلاف جا رہے ہیں, بہت جلد نظر آ رہا ہے کہ آپ کو اگست میں کہیں نہ کہیں شاید میاں صاحب کی بہو جی کی بھی انٹری آئے. تو بہو جی نے ملک کیا چلانا ہے وہ تو دیکھا ہی آپ نے, یعنی کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, ان کی حالت کیسی ہوتی ہے ملک چلاتے, ان کی معذرت کے ساتھ ان کی دماغی حالت بھی آپ چیک کریں. اس کے لیے آپ کو ایک تصویر دکھا رہے ہیں, یہ تصویر دیکھیں جی. اور یہ خان صاحب نے ان کا حال کر دیا کہ ان کو اپنے کپڑوں تک کا ہوش نہیں رہا, ان کو عمر کا ہوش نہیں رہا کہ میری عمر کیا ہے اور میں کپڑے کیسے پہن رہا ہوں. اور ساتھ ان کے مشورے دینے والے کہ بھئی کسی ایک نے نہیں کہا میاں صاحب رہن دیو, انج لگتا ہے کوئی پرانا خسرا جڑا نا نواں کر کے تیار کرایا ہے, لال رنگ پا کے نکل پے ہو, اللہ دیو بندے ہو, کہڑے چکر چ پے گئے ہو. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی لوگ بونترے ہوئے ہیں جو جن کو بتایا یا سمجھایا نہیں جا رہا کہ بھئی اس طرح ہے. تو بہت امید ہے کہ پارٹی کو بچانے کے لیے, یا سو کالڈ ان کی نظر میں شہباز شریف کے چنگل سے نکالنے کے لیے, یہ میاں صاحب کی انٹری کی بہت بڑی امید ہے کہ مڈ آف اگست میں, کیونکہ ویسے تو نون لیگ ختم ہو چکی ہے ایک اپنی پریزنس کے حوالے سے, تو اس میں یہی ہے کہ 2-4-6% جو ہے نا اس کو اٹھانے کے لیے میاں صاحب کو جو ہے نا وہ پاکستان تشریف لانی پڑے. اور اب وہ تشریف لانے کے بعد لال کتنی ہوتی ہے, اس کے اگینسٹ ہوتا کیا ہے, تو وہ اگر اسٹیبلشمنٹ رول پلے کرے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ جی ان کے جو ہے نا وہ کیسز جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں, خلاف جو ان کے آئے ہوئے تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں جی, تو اس ٹول ٹمکے میں واپس آئے, اور پھر انشاءاللہ اللہ خیر کی امید ہے کہ نئے کیس میں ان کو تر لیا جائے گا. تو بہرحال دیکھتے ہیں جی آگے سچویشن کیا بنتی ہے, لیکن فی الحال یہی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب اپنی پوری فورس کے ساتھ آ رہے ہیں, اور کوئی بندہ, کوئی پارٹی جتنی طاقت لگا لے, جو پروپیگنڈا کریں گے یہ ان کے خلاف پڑے گا. خان صاحب اسی چیز کے ماہر ہیں کہ میکسیمم پریشر سے آرام سے کیسے نکلنا. انہوں نے پہلے بھی نکل کے دکھایا ہے, آپ بھی نکلیں گے, اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ خان صاحب کے علاوہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے, عوام کا جو وہ ایک موڈ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے علاوہ اب کوئی اور گورنمنٹ چلائے گا. بہرحال جی اس دعا کے ساتھ کہ گورنمنٹ جو بھی چلائے پاکستان کے لیے بہتر ہو اور اس کے حق میں بہتر ہو, اور جو بھی بندہ, کوئی بھی بندہ پھر کہہ رہے ہیں سنگل پرسن ایون جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے, اللہ پاک اس کو اس کا انجام اس دنیا میں ہی دکھائے اور ہمارے پہ مسلط ہونے سے ہمیں بچائے, اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائے. جس سچویشن میں, جس عذاب سے ایک عوام کو اس کو گزارا جا رہا ہے, وہ تکلیف جو ہے نا وہ دور ہو, اور ہم اپنے جو ہے واپس ایک صحیح راستے پہ چلنے کی پوزیشن میں آ جائیں. تو ختم کرتے ہیں جی اس ویڈیو کو, انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد.